13ویں صدی کا دور تھا۔ دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں طاقت، ظلم اور تباہی کا فیصلہ تلوار اور آگ سے ہوتا تھا۔ اس وقت دنیا کی سب سے خوفناک اور بے رحم طاقت بن چکی تھی منگول امپائر۔ یہ وہ سلطنت تھی جو ایشیا کے سرد علاقوں سے اٹھ کر یورپ اور مڈل ایسٹ تک پھیل چکی تھی۔ جہاں سے یہ فوج گزرتی وہاں صرف جلی ہوئی زمین، لاشیں اور خاموشی رہ جاتی تھی۔ اس امپائر کی بنیاد رکھی تھی چنگیز خان نے، جو اپنے زمانے کا سب سے خطرناک لیڈر مانا جاتا تھا۔ اس نے الگ الگ قبیلوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کر کے دنیا کی سب سے بڑی لینڈ امپائر بنائی۔ منگول لشکر ڈسپلن، سپیڈ اور بروٹیلٹی میں لاجواب تھا۔ وہ بنا کسی رحم کے شہروں کو مٹا دیتے تھے اور لوگوں کو صرف اس لیے مار دیتے تھے تاکہ باقی دنیا پر خوف بٹھایا جا سکے۔ اس وقت مسلم دنیا پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ اندرونی جھگڑوں اور سیاسی لڑائیوں نے امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ ہر علاقہ اپنی الگ حکمرانی چاہتا تھا۔ کوئی بھی پوری مسلم دنیا کے لیے سوچنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی کمزوری کا فائدہ منگولز نے اٹھایا۔ وہ ایک ایک کر کے مسلم شہروں کو نشانہ بناتے گئے۔ سینٹرل ایشیا، ایران، افغانستان سب سے پہلے ہی ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ اب ان کی نظر اسلام کے دل پر تھی۔ سال 1258 مسلم تاریخ کا سب سے دردناک سال مانا جاتا ہے۔ اس سال منگول کمانڈر ہلاکو خان نے اپنی فوج کے ساتھ اسلام کے سب سے عظیم شہر بغداد کا رخ کیا۔ بغداد اس وقت صرف ایک شہر نہیں تھا، بلکہ علم، حکمت، سائنس، فلسفی اور دین کا مرکز تھا۔ یہیں پر خلافت عباسیہ کا ہیڈ کوارٹر تھا، جو قریباً 500 سال سے مسلم دنیا کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریریز تھی، جہاں ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ یہاں کے اسکالرز پوری دنیا میں مشہور تھے، لیکن منگولز کے لیے علم اور کلچر کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ ان کا مقصد صرف تباہی کرنا تھا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو گھیر لیا۔ کئی ہفتوں تک شہر پر پتھر، تیر اور آگ برسائی گئی۔ آخرکار شہر کی دیواریں ٹوٹ گئی، منگول فوج شہر میں گھس گئی۔ پھر جو ہوا وہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا۔ ہزاروں لوگوں کو تلواروں سے کاٹ دیا گیا۔ عورتوں، بچوں، بزرگوں، کسی پر بھی رحم نہیں کیا گیا۔ کتب خانے جلا دیے گئے، کتابیں دجلہ دریا میں پھینک دی گئیں، اتنی زیادہ کہ پانی کا رنگ سیاہی سے بھر گیا۔ مسجدیں گرا دی گئیں، خلیفہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس دن مسلم دنیا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لوگوں کو لگا کہ شاید اب مسلمانوں کا خاتمہ قریب ہے۔ بغداد کے بعد منگولز نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے سیریا کا رخ کیا۔ حلب، ہومس، حما، یہ سب شہر ایک ایک کر کے گرتے گئے، اور پھر دمشق جیسا عظیم شہر بھی ان کے قبضے میں آ گیا۔ لوگ بنا لڑائی کے شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف خوف کا ماحول تھا۔ منگول لشکر کا لیڈر اس وقت قطب کا نویان تھا۔ وہ بہت سخت مزاج اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی بھی مسلم فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب ایجپٹ پر حملہ کر کے پوری مسلم دنیا کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت مسلم دنیا کا آخری بڑا قلعہ تھا ایجپٹ، جس کا مرکز تھا قاہرہ۔ یہیں سے مملوک سلطنت حکومت کرتی تھی۔ مملوک اصل میں وہ سپاہی تھے جو غلام بن کر لائے جاتے تھے، اور پھر بچپن سے ہی جنگ کی سخت ٹریننگ دی جاتی تھی۔ ان کا ڈسپلن، ہمت اور لائلٹی مشہور تھی۔ اس وقت مملوک سلطنت کا سلطان تھا سلطان سیف الدین قطز۔ قطز خود بھی ایک وقت میں غلام رہ چکا تھا، لیکن اب وہ ایک بہادر اور سمجھدار لیڈر بن چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اگر منگولز ایجپٹ تک آ گئے تو صرف اس کا ملک نہیں بلکہ پوری مسلم سیویلائزیشن ختم ہو سکتی ہے۔ منگول لیڈر قطب کا نویان نے سلطان قطز کو ایک دھمکی بھرا پیغام بھیجا۔ اس پیغام میں لکھا تھا کہ منگول لشکر وہ آندھی ہے جو سب کچھ اجاڑ دیتی ہے۔ اگر قطز نے بنا لڑائی کے سرنڈر نہ کیا تو قاہرہ کا حال بھی بغداد جیسا ہوگا۔ اس پیغام کے ساتھ منگول ایمبیسڈرز بھی بھیجے گئے تھے۔ یہ ایمبیسڈرز غرور سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ قطز بھی باقی حکمرانوں کی طرح ڈر کر جھک جائے گا، لیکن قطز نے وہ فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس نے ایمبیسڈرز کو قتل کروا دیا اور ان کے سر شہر کے دروازوں پر لٹکا دیے۔ یہ پیغام تھا کہ اب مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قطز اکیلا نہیں تھا، اس کا سب سے بھروسہ مند جنرل تھا بائبرز۔ بائبرز جنگ کی اسٹریٹجی کا استاد تھا۔ اس نے منگول طریقوں کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ دونوں نے مل کر جنگ کا پلان بنایا۔ فوج کو دوبارہ آرگنائز کیا گیا۔ ہر سپاہی کو سمجھایا گیا کہ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں بلکہ دین، پہچان اور وجود کی جنگ ہے۔ قاہرہ کی مسجدوں میں دن رات دعائیں ہونے لگی۔ لوگ رو رو کر اللہ سے مدد مانگنے لگے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو جنگ کے لیے روانہ کرتی ہوئی دعائیں دیتی رہیں۔ عورتیں اپنے شوہروں کو اللہ کے حوالے کرتی تھیں۔ ہر شخص جانتا تھا کہ
اگر اس بار ہار گئے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قطز نے فوج کو خود لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ صرف حکم دینے والا بادشاہ نہیں بننا چاہتا تھا بلکہ میدان میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا تھا۔ مملوک فوج نارتھ کی طرف سے روانہ ہوئی۔ ریگستان، پہاڑ اور وادیاں پار کرتی ہوئی وہ پیلسٹائن کے علاقے میں پہنچی۔ یہاں ایک جگہ تھی جسے عین جالوت کہتے ہیں۔ بائبرز نے اس جگہ کو جنگ کے لیے چنا کیونکہ یہاں منگولز کی سپیڈ اور موومنٹ کمزور ہو سکتی تھی۔ دونوں فوجیں یہیں آمنے سامنے آنے والی تھی۔ ہر سپاہی جانتا تھا کہ اگلا دن یا تو فتح لائے گا یا پھر موت۔ یہ رات بہت بھاری تھی۔ مملوک کیمپ میں کوئی زور سے بات نہیں کر رہا تھا۔ کچھ لوگ نماز میں مشغول تھے، کچھ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ اپنی تلواریں صاف کر رہے تھے۔ قطز اپنے ٹینٹ میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ کل صرف اس کی نہیں بلکہ پوری امت کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف منگول کیمپ میں جشن جیسا ماحول تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ بھی باقی جنگوں جیسی آسان ہوگی۔ کتبوکا نویان اپنی جیت پر پورا یقین رکھتا تھا۔ سورج دھیرے دھیرے نکل رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میدان میں چل رہی تھی۔ دونوں فوجیں اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑی ہو چکی تھیں۔ گھوڑوں کی ہنہناہٹ، تلواروں کی چمک اور سپاہیوں کی سانسوں کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ ہر شخص کے دل میں ڈر بھی تھا اور جذبہ بھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ آج کا دن تاریخ لکھنے والا ہے۔ سورج پوری طرح نکل چکا تھا۔ عین جالوت کا میدان روشنی سے بھر گیا تھا۔ دونوں طرف کی فوجیں بالکل آمنے سامنے کھڑی تھی۔ ایک طرف دنیا کی سب سے خوفناک اور ظالم طاقت منگول امپائر کے لشکر تھے جو سالوں سے ہر جنگ جیتتے آ رہے تھے۔ دوسری طرف مملوک سپاہی تھے جن کے پاس نہ اتنی تعداد تھی نہ اتنا تجربہ تھا، لیکن ان کے پاس ایمان کا جذبہ اور اپنی زندگی قربان کرنے کا حوصلہ تھا۔ دونوں فوجوں کے درمیان کچھ ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے قدرت بھی اس لمحے کا انتظار کر رہی ہو۔ منگول لشکر کا لیڈر کتبوکا نویان اپنے گھوڑے پر بیٹھا دور سے مملوک فوج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور اور یقین دونوں نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگ بھی باقی جنگوں کی طرح کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ اسے یقین تھا کہ جیسے بغداد گرا، جیسے دمشق گرا، ویسے ہی ایجپٹ بھی گر جائے گا۔ دوسری طرف مملوک فوج کے بیچ قطز خود اپنے گھوڑے پر موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں بلکہ ذمہ داری اور ہمت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج ہار گئے تو صرف وہ نہیں بلکہ پوری مسلم امت ہار جائے گی۔ قطز کے ساتھ اس کا سب سے بھروسہ مند جنرل بائبرز بھی موجود تھا۔ بائبرز رات بھر جنگ لڑنے کا پلان بناتا رہا، اس پر کام کرتا رہا۔ اسے پتا تھا کہ منگولز کو سیدھی جنگ میں ہرانا مشکل ہے، اس لیے انہیں کسی چال سے پھنسانا ہوگا۔ اس نے اپنے گھڑ سوار فوج کو آگے بھیجنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اشارہ ملا، مملوک گھڑ سوار تیزی سے آگے بڑھے اور منگول فوج پر چھوٹے چھوٹے حملے کرنے لگے۔ تیر برسائے گئے، تلواروں سے وار کیے گئے اور پھر جان بوجھ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ منگولز نے یہ منظر دیکھا تو ہنستے ہوئے کہا کہ مسلم فوج ڈر گئی ہے۔ انہوں نے پوری طاقت سے مملوک کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ان کا لشکر تیزی سے آگے بڑھنے لگا، گھوڑوں کی رفتار سے زمین کانپنے لگی۔ ہر منگول سپاہی سمجھ رہا تھا کہ بس تھوڑی دیر میں دشمن پوری طرح ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ سب بائبرز کے پلان کا حصہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر پیچھے جا رہا تھا تاکہ منگولز کو تنگ وادی کے اندر لے جائے جہاں ان کی موومنٹ کمزور ہو جائے۔ جیسے ہی منگول فوج وادی کے بیچ پہنچی، اچانک پہاڑوں اور درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی مملوک فوج باہر نکل آئی۔ ہر طرف سے حملہ ہو گیا، تیر آسمان سے برسات کی طرح گرنے لگے، تلواروں کی چمک سے فضا روشن ہو گئی، گھوڑوں کی چیخیں، سپاہیوں کی چیخیں اور لوہے کی ٹکرانے کی آواز سے پورا میدان گونج اٹھا۔ منگول جو اب تک ہر جنگ میں کانفیڈنٹ تھے، لیکن اس جنگ میں وہ گھبرانے لگے۔ شروع میں منگولز نے پھر بھی سنبھلنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی پرانی ٹریننگ پر واپس آنے لگے۔ انہوں نے بھی کاؤنٹر اٹیک شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے مملوک فوج پر دباؤ بڑھ گیا۔ کچھ سپاہی شہید ہونے لگے، کچھ تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ لمحہ بہت نازک تھا۔ اگر اس وقت مملوک کا حوصلہ ٹوٹ جاتا تو سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ اسی وقت قطز نے وہ کام کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتار دیا تاکہ فوج اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ پھر اس نے پوری طاقت سے نعرہ لگاتے ہوئے اپنے گھوڑے کو آگے دوڑا دیا۔ وہ خود تلوار لے کر دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ سلطان کا اس طرح آگے بڑھنا سپاہیوں کے لیے ایک طاقت بن گیا۔ ہر سپاہی کا خون گرم ہو گیا۔ لوگ چیخ کر کہنے لگے، سلطان خود لڑ رہا ہے، ہم کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ مملوک فوج نے دوبارہ پوری طاقت سے حملہ کر دیا۔ جو سپاہی تھک چکے تھے ان میں پھر سے طاقت آ گئی۔ جو گرنے والے تھے وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ بائبرز نے بھی اپنی ریزرو فوج کو اندر بھیج دیا۔
یہ نیا لشکر منگولز پر ٹوٹ پڑا۔ اب منگولز پوری طرح پھنس چکے تھے۔ جنگ گھنٹوں تک چلتی رہی، دھوپ تیز ہو چکی تھی، خون سے زمین لال ہو گئی تھی، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ آخر کار منگول لیڈر قتبوکا نویان کا گھوڑا زخمی ہو کر گر گیا۔ وہ خود بھی نیچے گر پڑا۔ مملوک سپاہیوں نے اسے گھیر لیا اور گرفتار کر لیا۔ جب اسے سلطان قطز کے سامنے لایا گیا تو اس کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ پھر بھی وہ تکبر سے بولا کہ منگولز کو کبھی پوری طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ قطز نے بنا دیر کیے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی قتبوکا نویان قتل ہوا، منگول فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ لیڈر کے بغیر منگولز بکھر گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے اور کچھ گرفتار ہو گئے۔ میدان میں مملوکس کی فتح ہو چکی تھی۔ یہ منگولز کی تاریخ کی پہلی بڑی شکست تھی۔ پہلی بار وہ فوج جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، زمین پر گر چکی تھی۔ اس جنگ نے ان کے خوف کا جادو توڑ دیا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو سلطان قطز اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور سجدے میں گر گیا۔ جنگ کے بعد میدان پر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جو جگہ کچھ گھنٹے پہلے تلواروں کی چمک اور گھوڑوں کی تاپ سے گونج رہی تھی، اب وہاں صرف ہوا کی ہلکی سی آواز اور زخمی سپاہیوں کی کرہ سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، کچھ منگولز کی اور کچھ مملوکس کی۔ زمین خون سے لال ہو چکی تھی، لیکن اس خون کے بیچ ایک نئی امید جنم لے چکی تھی۔ یہ امید تھی مسلمانوں کے دوبارہ سنبھل جانے کی۔ سلطان قطز نے سب سے پہلے اپنی فوج کو جمع کیا۔ اس نے ہر سپاہی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ فتح صرف میری یا تمہاری نہیں، بلکہ پوری امت کی فتح ہے۔ پھر اس نے شہید ہونے والوں کے لیے دعا کی اور حکم دیا کہ انہیں عزت کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ ہر لاش کو احترام کے ساتھ اٹھایا گیا۔ ہر شہید کے لیے آنسو بھی تھے اور فخر بھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ ان لوگوں نے اپنی جان دے کر تاریخ بدل دی۔ دوسری طرف جو منگول بچ گئے تھے وہ بھاگتے ہوئے سیریا کی طرف نکل گئے۔ ان کے دل میں پہلی بار خوف پیدا ہو چکا تھا۔ پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ وہ بھی ہار سکتے ہیں۔ پہلی بار ان کا ناقابل شکست ہونے کا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ جب یہ خبر منگول کیپٹل تک پہنچی تو وہاں بھی حیرانی اور پریشانی پھیل گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اگر عین جالوت میں شکست ہو سکتی ہے تو آگے کیا ہوگا۔ سلطان قطز نے فتح کے بعد اپنی فوج کو واپس قاہرہ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب مملوک لشکر فتح کے ساتھ قاہرہ پہنچا تو شہر والوں نے ان کا ہیرو کی طرح استقبال کیا۔ گلیوں میں نعرہ تکبیر گونج رہا تھا، لوگ پھول برسا رہے تھے، بچے، بزرگ، عورتیں سب باہر نکل آئے تھے۔ ہر شخص اپنے محافظوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید آج ہم زندہ بھی نہ ہوتے۔ مسجدوں میں شکرانے کی نماز ادا کی گئی، خطبوں میں عین جالوت کا ذکر ہونے لگا۔ علماء نے کہا کہ یہ فتح اللہ کی مدد کا نشان ہے۔ لوگوں کو سمجھایا گیا کہ جب امت اپنے اختلاف بھول کر ایک ہو جائے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس جنگ نے صرف دشمن کو نہیں ہرایا بلکہ مسلمانوں کے دلوں سے مایوسی بھی نکال دی۔ اس فتح کے بعد سلطان قطز نے پلان بنایا کہ منگولز کو دوبارہ کبھی اتنا قریب نہ آنے دیا جائے۔ اس نے قلعوں کو مضبوط کرنا شروع کیا، فوج کی ٹریننگ کو اور سخت بنایا اور بارڈرز ایریا پر ایکسٹرا لشکر تعینات کر دیا۔ لیکن افسوس کہ کچھ ہی مہینے بعد سلطان قطز کو سیاسی سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ یہ مسلم دنیا کے لیے ایک اور صدمہ تھا، لیکن اللہ کا نظام یہ تھا کہ اس کے بعد اس کا سب سے وفادار اور سمجھدار جنرل بائبرز سلطان بنا۔ بائبرز نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے فوج کو اور بھی مضبوط کیا۔ اس نے جنگ پر ہی توجہ نہیں دی بلکہ تعلیم، قانون اور نظام پر بھی کام کیا۔ اس نے ہر شہر میں سیکورٹی بڑھائی، روڈز بنوائی، قلعے بنوائے اور جاسوسی کا نیٹ ورک تیار کیا تاکہ دشمن کی حرکت پہلے ہی معلوم ہو جائے۔ اس نے منگولز کے خلاف چھوٹی چھوٹی کمپینز چلا کر انہیں مزید کمزور کر دیا۔ آہستہ آہستہ منگولز مڈل ایسٹ میں اپنی طاقت کھو بیٹھے تھے۔ عین جالوت کی فتح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کے مقدس مرکز محفوظ ہو گئے۔ اگر اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو شاید مکہ اور مدینہ بھی خطرے میں آ جاتے۔ سوچئے اگر یہ شہر بھی تباہ ہو جاتے تو مسلم دنیا کا کیا حال ہوتا۔ قرآن، حدیث، حج، عمرہ سب کچھ مشکل میں پڑ جاتا۔ لیکن عین جالوت ان سب کے بچنے کا ذریعہ بنا۔ اس جنگ کے بعد یورپ اور ایشیا کے حکمران بھی مملوک کو عزت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ پہلے جو لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے اب انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ قوم اگر چاہے تو کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ٹریڈ دوبارہ شروع ہوا، اسکالرز نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا، مدرسے آباد ہونے لگے، علم کا سلسلہ پھر سے چل پڑا۔ عین جالوت نے مسلم لیڈرز کو بھی ایک سبق سکھا دیا۔
انہیں سمجھ آ گیا کہ آپس کی لڑائیاں، پاور اور سٹرگل صرف تباہی لا سکتی ہیں۔ اگر سلطان قطز اور بائبرز اپنے فائدے کے لیے لڑ رہے ہوتے تو شاید یہ فتح ممکن نہ ہوتی، لیکن انہوں نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر امت کے بارے میں سوچا۔ یہی لیڈرشپ ہوتی ہے، یہی اصل رہنمائی ہوتی ہے۔ اس جنگ کا ذکر آج بھی تاریخ کی کتابوں میں بڑے فخر سے ہوتا ہے۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اگر عین جالوت نہ ہوتی تو مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جاتا، اسلام شاید صرف کچھ علاقوں تک سمٹ کر رہ جاتا اور دنیا کی سویلائزیشن بالکل مختلف ہوتی۔ یہ جنگ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھی، اس نے ظلم کے سلسلے کو روکا اور حق کو جیت دلائی۔ عین جالوت صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ یہ آج کے لیے بھی پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب قوم اپنی پہچان بھول جائے تو کمزور ہو جاتی ہے، اور جب اپنی پہچان یاد کر لے تو دنیا کی طاقتیں بھی اس کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ یہ جنگ مسلمانوں کے بچنے کی کہانی ہے، ہمت کی کہانی ہے اور اللہ پر یقین کی کہانی ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔